الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذوالحج کا مہینہ ہمیں ایک اور قربانی بھی یاد دلاتا ہے، اور وہ قربانی بھی ایک جلیل القدر صحابی رسول کی قربانی ہے جن کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ اس بات پر کسی آدمی کا اگر یقین ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں تو ایسا شخص سعادت مند ہے اور نیک بخت ہے، اور صحابہ کے ساتھ ہمارا تعلق عقل سے زیادہ عشق اور محبت اور ایمان کا تعلق ہے۔ صحابہ وہ ہستی ہیں جن کو آئینہ تاریخ میں دیکھنے کی بجائے ہم قرآن کے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔ صحابہ وہ لوگ ہیں الحمدللہ اہل بیت اعظام کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، نہ صحابہ کے بارے میں دل میں کوئی میل ہے اور نہ ہی اہل بیت کے بارے میں کوئی میل ہے۔ اور اللہ پاک کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مسلک اور مذہب سے جوڑا ہے جو سب کے احترام کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، سب کی عزت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ لوگ متعارف ہو جائیں، لوگوں کو حضرت عثمان کا پتہ چل جائے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر خیر کرتے ہیں اور آپ لوگ جو سنتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، ہمارے ایمان اور ہمارے عمل میں اضافہ ہو اور ہماری محبت میں اضافہ ہو، ورنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو متعارف کروانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے فضائل اور مناقب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان صحابہ میں داخل ہیں جن کو قرآن کریم نے کہا والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، پہلے نمبر پر آنے والے قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ ابتدائے اسلام ہی میں آپ مسلمان ہو گئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا، اعلان نبوت فرمایا، آپ کی بعثت ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو اس کے بعد انہوں نے بھی دعوت دینا شروع کر دی کہ آؤ لوگو، آؤ ادھر آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہت سے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، ان
کی تبلیغ پر، ان کی اشاعت پر، ان کی ترغیب پر مسلمان ہوئے، اور انہی خوش نصیب لوگوں میں سے جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی، انہی خوش نصیب لوگوں میں سے حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بلانے پر آپ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو قبول فرمایا۔ چونکہ آپ بہت حیا والے تھے، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صفت حیا بہت زیادہ مشہور ہے، اتنی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں بھی اعلان فرماتے ہیں، فرمایا اے لوگو سن لو کہ اللہ کا میرے اوپر یہ فضل ہے کہ میں نے جو زندگی جاہلیت میں گزاری اور جو زندگی میں نے اسلام میں گزاری، حیا کا اثر دیکھیں۔ فرمایا میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بدکاری سے محفوظ رکھا، اور یہ حیا کا اثر ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا، فرمایا کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ اور حیا کا واقعہ بخاری شریف میں ایک اور بھی ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا جی حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس حالت میں تھے؟ آپ کا جو تہبند تھا وہ آپ کی پنڈلی سے، یہ پنڈلی نظر آ رہی تھی، آپ کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی حالت میں رہے، بلکہ پنڈلی پر جیسے کپڑا تھا، جیسی چادر وہاں پڑی ہوئی تھی وہ پڑی رہی۔ فرمایا اجازت ہے آنے دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، آپ سے باتیں کرتے رہے، چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اجازت دی، لیکن آپ نے تکلف نہیں فرمایا، بلکہ آپ جیسے ہی لیٹے رہے، یہ لیٹے تھے لیٹے رہے، اور پنڈلی مبارک پر جو کپڑا تھا وہ ویسے رہا، آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا۔ لیکن تیسری دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا کہ عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور جو چادر مبارک تھی، تہبند تھا، اس کو نیچے کھینچا اور اپنی پوری پنڈلی کو ڈھانک دیا، صرف پاؤں نظر آ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اجازت ہے۔ حضرت عثمان تشریف لائے، باتیں کرتے رہے، یہ بھی چلے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سارا قصہ دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے اور باتیں سن رہی تھی۔ تو آپ سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ میرے والد تشریف لائے اور آپ نے تکلف نہیں فرمایا، آپ کی پنڈلی مبارک پر جیسے کپڑا تھا ویسے رہا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے تکلف نہیں فرمایا، آپ کا کپڑا ویسے رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ سیدنا عثمان کی کیا خصوصیت ہے کہ جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے پہلے اپنے کپڑے کو کھینچا اور آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانکا، اور پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی ہے۔ یہ تکلف، یہ اہتمام، یہ اختصاص سیدنا عثمان کے ساتھ کیوں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب جواب ارشاد فرمایا۔ آج بھی حدیث کی مایا ناز کتابوں میں وہ جواب موجود ہے جو آپ نے ام المومنین کو دیا۔ وہ کیا جواب تھا؟ فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ کون ہیں جی؟ سیدنا عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفت حیا اتنی غالب تھی آپ پر، دوسری روایت میں بھی موجود ہے، فرمایا کہ اے عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مجھے اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ اگر یہ میری پنڈلی کا حصہ جو نظر آ رہا تھا، اگر میں اس کو نہ ڈھانکتا اور یہ اسی طریقے سے نظر آتا رہتا تو عثمان اتنا حیادار ہے، حیا والا ہے،
کہ وہ جب نظر ڈالتا تو وہ واپس چلا جاتا، اور جس مقصد کے لیے آیا تھا، جس ضرورت کے لیے آیا تھا، وہ اپنی حاجت پوری نہ کرتا، اپنا مقصد میرے سامنے بیان نہ کرتا، اس لیے میں نے کپڑے کو نیچے کیا تاکہ آنے میں عثمان کو تکلف نہ رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے سیدنا عثمان بن عفان۔ سیدنا عثمان کا جنتی ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ دنیا پیٹتی رہے اور دنیا چلاتی رہے، چیختی رہے، آپ یہ بتائیں کہ جس کو اللہ نے بھی جنتی کہا اور اللہ کے رسول نے بھی جنتی کہا، کوئی آدمی طاقت لگا کر ان کا مقام کم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے کہہ دیا جنتی، اللہ نے کیسے کہا؟ اللہ نے تمام صحابہ کے بارے میں نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور والسابقون الاولون کی آیت میں اللہ نے خود فیصلہ فرمایا ان سے اللہ بھی راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، انہی سابقون الاولون میں حضرت عثمان بھی داخل ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا ہجرت فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے، ایمان لانے والے، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ دو قسم کے صحابہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے حضور کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ حضرت عثمان جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے حضرت عثمان جنتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آ جائیں احادیث کی طرف کہ حدیث کی روح سے بھی آپ جنتی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کو ان کا نام لے کر حضور نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، تو ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ فی الجنہ۔ حضور نے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے انہی میں حضرت عثمان بھی داخل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث عشرہ مبشرہ والی حدیث ہے، ان میں حضرت عثمان داخل۔ پہلی حدیث میں نے ذکر کر دی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مقام ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دروازہ بند کر دیا ہے، دروازہ بجا، کھٹکھٹایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ کھول بھی دو، آپ کو پتہ چلا کہ عثمان تشریف لائے ہیں، فرمایا دروازہ کھول بھی دو اور ان کو جو آنے والا ہے اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ وہ کون تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری حدیث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث کی تمام کتب کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، بیر روما کنواں مدینہ منورہ میں، اس کا پانی میٹھا تھا لیکن یہودی کا کنواں تھا، قابض تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا تھا، مسلمان بیچارے بڑے تنگ تھے، پانی بیچتا تھا، فروخت کرتا تھا، قیمت لیتا تھا، مسلمان بڑے تنگ تھے بیچارے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جو شخص بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اپنا دل ان کے دلا کی طرح بنا دے، اپنا ڈول ان کے ڈول کی طرح بنا دے، اپنی کوئی اوپر کوئی سرداری کوئی اجارہ داری وہ قائم نہ کرے، بلکہ عام مسلمان جس طرح ڈول کھینچ کے پانی لے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح آئے اور ڈول کھینچے اور پانی لے جائے، احساس تک نہ ہونے دے کیا کہ میں نے خرید کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی اس طرح کا یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان نے سنا اللہ پیسہ دے تو اللہ دل بھی دے، اللہ دل دے تو کہاں خرچ کرے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مسلمانوں کے لیے خرچ کرے، مساجد پہ خرچ کرے، فرمایا دین کے لیے خرچ کرے، اللہ ان کاموں پہ خرچ کروائے۔ وہ کوئی دولت ہے؟ ہاں جی وہ تو وبال ہے آخرت میں، شراب پہ لگ جائے، کنجریوں پہ لگ جائے، ناچ پہ لگ جائے، مہندیوں پہ لگ جائے اور رقص و سرور کی محافل پہ لگ جائے، یہ پیسہ وبال ہے۔ اور وہ پیسہ کہ جس کے لیے بندہ آخرت بنا لے وہ ہے اصل میں انسان کے لیے فائدہ مند، وہ پیسہ ہے۔ سیدنا عثمان کو اللہ نے بہت مال دیا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہاں خرچ کیا؟ 35,000 کا وہ کنواں خریدا۔ یہودی کو کہا کتنی قیمت لے گا؟ 35,000 درہم۔ فرمایا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، کنواں میرے حوالے کر دے۔ چنانچہ کنواں حوالے کیا اس نے، پیسے لے کر حضرت کے قبضے میں دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنواں میں نے مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دیا۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے۔ یہ کون ہے؟ تیرے لیے جنت ہے۔ میں کہوں تو جنتی ہے، میں کیا ہوں؟ حاجی صاحب کہیں، مولوی صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، تہجد گزار کہے، آدمی کہتے یار کسی نے تو مجھے جنتی کہا ہے نا، یار فلاں بزرگ نے کہا یار تو جنتی ہے۔ اور یہ عثمان وہ ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا تو جنتی ہے۔ حضرت عثمان جنتی ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، آج بھی میں قرآن اٹھا کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں عثمان جنتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے جنتی ہونے میں جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے مومن جن کو قرآن نے یہ کہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو دیکھا، اپنی مسجد مدینہ میں آ کر جب بنائی، اپنے حجرے اپنی ازواج مطہرات کے لیے حجرے بعد میں بنائے، اپنا گھر بعد میں بنایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے مدینہ میں داخل ہو کر میرے اور آپ کے نبی نے کون سی چیز بنائی؟ مسجد نبوی بنائی، مسجد پہلے بنائی اور اپنے حجرے بعد میں تیار کروائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، جس طرح مزدور کام کرتا ہے اسی طرح مزدوروں کی طرح حضور پتھر اٹھا رہے تھے۔ صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہم کافی ہیں، فرمایا نہیں مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے۔ مسجد، سبحان اللہ، سب سے پہلے کیا بنانی چاہیے؟ ہاں مسجد۔ آج مسلمان یہ ذوق ختم کر چکے ہیں کہ مسجد ہوتی ہے، مسجد پہ خرچ کرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ مسلمان اس سے کتراتا ہے۔ آج بخل کا زمانہ ہے۔ یہ مسلمان جو اپنی مسجد کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کے گھروں میں کیا سکون ہوگا؟ مسجد کو لاوارث چھوڑ دیا۔ آئیں ذرا آپ کو بتائیں، مسجد حضور نے بنا دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمازی بڑھتے گئے، دن بدن اسلام کو ترقی ہوتی گئی۔ سبحان اللہ، کیا تھا مدینہ؟ نور کا ٹکڑا نہ کہوں میں اس کو، بقعۃ النور نہ کہوں میں اس کو، مدینے کو۔ اے اللہ ہماری بھی کچھ چاہتے ہیں، حق نہیں ہے۔ ایک فقیر کی صدا ہے کہ اللہ موت مدینے میں دے دے ایمان والے، بس یہ ایک تڑپ ہے۔ کوئی حقدار ہے، کوئی اتنا کوئی پاک ہے، کوئی اتنا کوئی نیک ہے، کوئی اتنا تہجد گزار ہے، وہ حق نہیں ہے، صرف فضل مانگتے ہیں، حق نہیں ہے۔ آؤ ذرا مدینے کی یہ بات بھی سن لو۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا مسجد جتنی بن چکی ہے اب یہ ناکافی ہے، کیونکہ نمازی اب بڑھ گئے، اسلام کو بہت ترقی ہو گئی۔ اب مسجد کو وسیع کرنا چاہیے۔ آس پاس جو مکان ہیں ان کو خرید کر مسجد کی توسیع کرنی چاہیے، مسجد کو بڑھانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کوئی ہے اے مسلمانوں تم میں سے کوئی ہے جو یہ مکان خرید کر قیمت ان کو دے دے جن کے مکانات ہیں، یہ زمین کس میں شامل کر دے؟ مسجد میں۔ کوئی ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا فلہ الجنہ، میں محمد کہتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے
مسجد کے لیے مکانات خرید کر مسجد میں اس جگہ کو شامل کرنے والا، اس کا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ اتنا فرق ضرور ہے کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سادہ تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد سادہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد سادہ تھی، لیکن جب سیدنا عثمان کا دور خلافت آیا تو ایک تو آپ توسیع کر چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکانات خرید کر، اور اب اپنے دور خلافت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو بہت خوبصورت بنا دیا، اور اتنا خوبصورت بنایا کہ حضرات صحابہ کے دل میں آیا کہ آیا اتنا خوبصورت بنانا یہ اللہ کو پسند بھی ہوگا؟ حضرت عثمان نے بہت زیادہ خوبصورت بنا دی، تو لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی اور بات پہنچ گئی حضرت عثمان تک، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہترین جواب دیا۔ فرمایا حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے گھر سادہ تھے، آبادی سادہ تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبادی سادہ تھی، لوگ سادہ گھروں میں رہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا، لوگ سادہ گھروں میں رہتے تھے۔ لیکن آج دیکھ لیں آپ کہ مدینہ منورہ میں گھر خوبصورت بن گئے۔ فرمایا کہ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ مدینہ شہر میں جو گھر بنے وہ تو خوبصورت ہو اور اللہ کا گھر خوبصورت نہ ہو، میرے دل نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ اللہ کا گھر سب سے اعلیٰ نظر آنا چاہیے، اللہ کا گھر سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنا چاہیے، سب سے زیادہ مزین نظر آنا چاہیے۔ اس لیے میں نے اللہ کے گھر کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو سب سے زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ ہے حضرت عثمان۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بقیہ بعد میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔